اب اس کیس میں جس طرح عمران ریاض کو گرفتار بڑی عجیب ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں، جس طرح سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پر تنقید کی وجہ سے وہ کیس پچھلے سال کا درج ہے، پھر ان کو جب وہاں روک لیا گیا ایئرپورٹ پر، پھر اس کے بعد وہ دیکھتے رہے کہ اچھا اب گرفتاری کرنی کس طرح ہے، گرفتاری ڈالنی کس چیز پہ ہے۔ جبکہ عمران ریاض جب ایئرپورٹ گئے تو انہوں نے پہلے کنفرم کیا کہ کسی چیز میں میرا نام تو نہیں، کوئی اسٹاپ لسٹ کوئی کیس تو نہیں، تب تک نہیں تھا، وہاں پہنچے تو یہ ساری کارروائی ہو گئی، اس کے بعد عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اب پرواہ نہیں ہے کسی آئین اور قانون کی۔ جی ہاں اسامہ، صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور پاکستان کی خوشحالی، جمہوریت کی جو حق کی ہم آواز بلند کرتے ہیں، اس کے لیے صحافی کا آزاد ہونا، اس کی زبابندی نہ کرنا، یہ سب سے عام ہوتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اسامہ، اور افسوس کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں روز اس پر بات کرنی پڑتی ہے کہ جس ملک میں صحافی گرفتار ہو، سیاستدان گرفتار ہو، صرف اس پر کہ وہ بیان دے رہا ہے، صرف اس پر کہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، لیکن دہشت گرد آزاد ہو، قاتل آزاد ہو، ریپسٹ آزاد ہو۔ اور پھر صحافی کی ڈیفینیشن مریم نواز صاحبہ میں بتائیں، وہ میں بتائیں کہ صحافی کون ہے؟ وہ صحافی ہے جو ان سے سوال نہیں کرے، وہ صحافی ہے جو ان کے خلاف بات نہیں کرے، وہ صحافی ہے جو ان کی غلطیوں کا پرچار نہ کرے، جو ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے۔ وہ صحافی نہیں ہے جو آواز اٹھائے، جو حق اور سچ کی بات کرے، جو ان سے سوال کرے، وہ سوال جو عوام کا سوال ہے وہ ان تک پہنچائے، وہ صحافی نہیں ہے۔ اور جو عمران ریاض کی آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا عمران ریاض کو اس سے پہلے بھی کئی بار گرفتار کیا گیا۔ عمران ریاض پر پورے ملک میں مقدمات بنائے گئے، ہر شہر میں مقدمات بنائے گئے، اس شہر میں بنائے گئے جس شہر میں شاید ان کو کبھی جانا بھی نہ ہوا ہو، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر کل گرفتار کیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اسامہ، حکومت چاہتی کیا ہے؟ حکومت کی توجہ صرف اس بات پر ہے کہ صحافیوں کا وہ کہاں کیسے گرفتار کرنا ہے، کس کی زبابندی کرنی ہے، کس کو روکنا ہے، کس کے خلاف مقدمات درج کروانے ہیں، کون سے سیاستدان کی کس بات پر کس کو کب کہاں رات کے اندھیرے میں صبح کے اجالے میں گرفتار کرنا ہے۔ کہ ہو رہے ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں، قتل ہو رہے ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں، مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں۔ اسامہ پھر سوال ہم کیسے کریں؟ پھر ہم بات کیسے کریں؟ مریم صاحبہ کہیں گی آپ تو صحافی ہی نہیں ہیں۔ بس ان کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اور جو ان کی نظر میں صحافی نہیں ہے اس کو گرفتار کرنا، اس پہ ٹارچر ہونا سب جائز ہے۔ اچھا سمیہ، جس طرح میں اس پر یہ بات اگر آگے بڑھاؤں تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جس مقدمے کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں ڈیٹیلز میں کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب پر تنقید کی ایک سیمینار میں، اور وہاں پر کہا کہ جی جو انہوں نے بیانات دیے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عمران ریاض نے۔ اب باجوہ صاحب پر تو نون لیگ بڑی تنقید کر رہی ہے کہ جنہوں نے کیا کیا دوبارہ سے، یعنی پہلے کی پھر سارا کچھ معاملات سیٹ ہو گئے، اب دوبارہ جناب ان کے خلاف انہوں نے بھی محاذ کھول لیا ہے۔ تو ادھر تو کوئی اپنے خلاف ان کو چھوٹ ہے کہ باجوہ صاحب پر تنقید کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن پرانے کیس میں جناب عمران ریاض جو ہیں، کیونکہ شاید وہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے مخالفین کے خلاف کیوں نہیں بات کرتا، ہمارے حق میں کیوں نہیں بات کرتا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں اٹھتا بیٹھتا، یا سرکاری عہدہ کیوں نہیں لے لیتا، کیونکہ یہاں تو صحافی وہ ہے اور بڑا اچھا صحافی وہ ہے جو سرکاری عہدے لے لے۔ اور وہ مزے کی بات یہ کہ وہ پھر اپنے آپ کو صحافی بھی کہے، ان کو آپ یہ بھی نہیں کہیں گے اسامہ کہ انہوں نے صحافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے، اور بہت بڑے بڑے صحافی جن سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا وقت کبھی دیکھا ہی نہیں، آمریت میں بھی ہم نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ جمہوریت کے نام پر آج کل جو ہو رہا ہے، یہ وہ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی جو اس سے پہلے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بات کیا کرتی تھیں، یہ کہتی تھیں ہم فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ ہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کس طرح سے ساتھ ہیں کہ صحافیوں قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، چینلز کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان پر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ اسامہ، کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہو، اس طرح زبان بندی کی جا رہی ہے؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ جو تو کمپرومائز کر لے، جو تو لائن لے لے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ عمران ریاض کی طرح آپ اگر عدالتوں سے آپ کو رہائی بھی مل رہی ہے، آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے، اور تمام یعنی مقدمات جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ پورے ملک میں جناب ایک پھر دوسرا شہر پھر تیسرا شہر، اچھا ایک سے اگر کہیں ریلیف مل رہا ہے تو دوسرے شہر کی پولیس آ گئی جی گرفتار کرنے، اب وہاں پر موجود ہے تو ایک اور تیسرے شہر کی پولیس آ گئی جی گرفتار کرنے۔ ایک عجیب انہوں نے ڈرامہ بنایا، اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سب آپ کو یاد ہے نا اسامہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا؟
ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، وہ شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے ان کے لیے پورے ملک میں مقدمات درج کیے گئے. اور مریم صاحب کے لیے تو وہ بھی صحافی نہیں نا، انہوں نے بتایا مجھے ان کی قتل کر شہادت دیا پر جائے. تو وہاں پر خوشیاں منائی گئی تھیں. ارشد شریف صاحب، ارشد شریف شہید ان کے لیے صحافی نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی بھی ان لوگوں میں صحافی نہیں ہوگا. اس لیے تو مقدمات انہوں نے تو بات ہی کلیئر کر دی نا کہ یہ صحافی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں یہ انسان بھی ان کی نظر میں نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہے، ان کے کوئی قانونی آئینی کوئی حقوق ہی نہیں ہے کہ جس طرح جب مرضی رات کے اندھیرے میں ان کو اٹھاؤ، غائب کرو، کہیں لے جاؤ، عدالتوں میں پیش نہ کرو. چلے صحافی نہیں مانتی، کوئی انسان تو ان کو مان لے کم از کم. صحیح بات ہے. اور پھر جو ہم ارشد شریف کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی بول نے ہمیشہ تمام صحافیوں کے لیے آواز اٹھائی. ارشد شریف تو بول کا حصہ بن گئے تھے، اس کے علاوہ صابر شاکر کو پلیٹ فارم دیا، ان کے لیے آواز اٹھائی. جتنے صحافی جو کہ بول کے ساتھ منسلک بھی نہیں تھے اسامہ، سب کے لیے بول آواز اٹھاتا رہا. بول کی زبان بندی کی گئی، بول کو بند کر دیا گیا. جب بول نے آواز اٹھائی، بول کو غیر اعلانیہ، کبھی کہیں بند، کبھی کہیں مقدمات. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا دور تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اسامہ. جب سے میں صحافت کر رہی ہوں، میں نے بھی ایسا دور نہیں دیکھا کہ یہاں پر بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، سوال کرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ کسی پلیٹ فارم پر بات نہیں کر سکتے، آپ حکومت سے کچھ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ اتنا ظلم عوام پہ وہ کیوں کر رہی ہے. اور اگر آپ پوچھیں گے تو بھائی آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، ناکردہ گناہوں کی سزا آپ کو دی جائے گی، آپ کی پوری فیملی کو دی جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ صحافیوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی ہے، وہ سفر ہی نہیں کرتے. وہ تو بالکل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سوال کر لیا ہے تو بس ان کو اٹھا لو، بند کر دو، پھر اس کے بعد عدالتوں میں پیش نہ کرو. اسامہ آپ مجھے بتائیے، بول کا کون سا صحافی ایسا ہے جس پر مقدمات درج نہ ہوئے ہوں؟ سب پر مقدمات درج ہیں. کیا ہم صحافت ہی کر رہے ہیں نا؟ تو چینل کو چینل نہیں مانتی ہیں، صحافی کو صحافی نہیں مانتی ہیں. مریم صاحبہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.